اہم ترین خبر، اور یہ کہا گیا ہے اسحاق ڈار کی جانب سے کہ مجھے بڑی خبر بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ حکومت ایران نے پاکستانی پرچم تلے مزید 20 بحری جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دینے پر اتفاق کیا۔ روزانہ 2 جہاز آبنائے ہرمز سے گزریں گے اور ایران کی طرف سے یہ خوشائند اور تعمیری اقدام ہے اور لائق تحسین ہے۔ یہ امن کا ضامن ہے، اس سے خطے میں استحکام لانے میں مدد ملے گی۔ یہ ایکس پر پیغام پوسٹ کیا ہے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے، جس میں انہوں نے جے ڈی وینس، مارکو روبیو، عباس عراقچی اور اسٹیو وٹکوف کو ٹیگ بھی کیا ہے۔ تو پاکستان کی یہ کوشش اور کوششیں رنگ لا رہی ہیں۔ مزید 20 جہاز آبنائے ہرمز سے گزارنے پر اتفاق کر لیا گیا ہے۔ ایران کی جانب سے یہ ایک بڑی خوشائند اور پیش رفت ہے، اور اس کا فائدہ جو ممالک میں معیشت کے حوالے سے جو اس وقت بے یقینی پائی جاتی ہے اس کے خاتمے کی صورت میں نکلے گا۔ تیل جو بردار جہاز ہیں بالخصوص وہ جب اپنی اپنی منزلوں پر پہنچیں گے تو تیل کی قیمتوں کو بحال رکھنے اور مستحکم رکھنے میں بڑی حد تک مدد ملے گی۔ آبنائے ہرمز جس پر ایران کا کنٹرول ہے اور یہاں سے آبی جہاز نہیں گزر رہے تھے، اب یہ خوشائند خبر جس کی تصدیق کی ہے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ایکس پر اپنے پیغام کے ذریعے کہ روزانہ جو ہے یہاں سے جہاز گزریں گے، 2 جہاز، اور اب مزید 20 جہاز آبنائے ہرمز سے گزارنے پر اتفاق کر لیا ہے ایران نے۔ آپ کو بتائیں کہ امن کی بحالی کی طرف پاکستانی کوششیں رنگ لانے لگیں۔ ایران نے مزید 20 جہاز آبنائے ہرمز سے گزارنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ آبنائے ہرمز سے روزانہ 2 جہاز گزریں گے، ایسا کہنا ہے اسحاق ڈار کا۔ ایران کی طرف سے یہ خوشائند اور تعمیری اقدام ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ایکس پر اپنا پیغام جے ڈی وینس، مارکو روبیو، عباس عراقچی اور اسٹیو وٹکوف کو ٹیگ کیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ انہوں نے کہا کہ مجھے ایک بڑی خبر بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ حکومت ایران نے پاکستانی پرچم تلے مزید 20 بحری جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دینے پر اتفاق کیا ہے۔ روزانہ 2 جہاز آبنائے ہرمز سے گزریں گے۔ ایران کی طرف سے یہ خوشائند اور تعمیری اقدام ہے اور لائق تحسین ہے۔ یہ امن کا ضامن ہے اور اس سے خطے میں استحکام لانے میں مدد ملے گی۔ یہ مثبت اعلان امن کی طرف ایک بامعنی قدم کی نشاندہی کرتا ہے اور اس سمت میں ہماری اجتماعی کوششوں کو تقویت دے گا۔ بات چیت، سفارتکاری اور اعتماد سازی کے ایسے اقدامات ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ امن کی بحالی کی طرف پاکستانی کوششیں جو ہیں وہ رنگ لانے لگی ہیں۔ ایران نے مزید 20 جہاز آبنائے ہرمز سے گزارنے پر اتفاق کر لیا۔ آبنائے ہرمز سے روزانہ 2 جہاز گزریں گے، ایسا کہنا ہے اسحاق ڈار کا۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی طرف سے یہ خوشائند اور تعمیری اقدام ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ایکس پر اپنا پیغام جے ڈی وینس، مارکو روبیو، عباس عراقچی، اسٹیو وٹکوف کو ٹیگ کیا ہے۔ اہم ترین خبر سے آپ کو ناظرین اپڈیٹ کر رہے ہیں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا یہ اہم پیغام، جسے اپنی اسکرین پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ ایران کی جانب سے جو مزید جہازوں کے گزرنے پر اتفاق کیا گیا، یہ 20 کی تعداد میں جہاز ہیں جو ایران نے اتفاق کیا ہے آبنائے ہرمز سے گزرنے پر انہوں نے رضامندی ظاہر کی ہے، اور اسے پوسٹ کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ٹیگ بھی کیا ہے نہ صرف جے ڈی وینس بلکہ مارکو روبیو اور عباس عراقچی کے ساتھ ساتھ اسٹیو وٹکوف کو بھی انہوں نے ٹیگ کیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ لکھا ہے، یہ تحریر کیا ہے کہ مجھے ایک بڑی خبر بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ حکومت ایران نے پاکستانی پرچم تلے مزید 20 بحری جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دینے پر اتفاق کیا، اور اب روزانہ 2 جہاز آبنائے ہرمز سے گزریں گے۔ تو اس طرح جو جہاز یہاں پر پھنسے ہوئے ہیں، یہاں پر بڑی تعداد ہے بحری جہازوں کی جو موجود ہے، اور اس انتظار میں ہے کہ حالات بہتر ہوں تو اس کے بعد یہاں سے اپنا سفر جاری رکھیں، اور جن جن مقامات پر انہوں نے پہنچنا ہے وہاں پہنچیں۔ تو اس سلسلے میں بڑی اہم پیش رفت ہے کہ اگر روزانہ 2 جہاز بھی یہاں سے گزریں تو بڑی حد تک جو ٹریفک ہے، یعنی بحری جہازوں کی ٹریفک، وہ کم ہوگی، اور یہاں سے جو آمد و رفت ہے، ترسیل ہے، اس کا آغاز ہو جائے گا۔ تو اسی خبر کی تصدیق کی گئی ہے وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی جانب سے ایکس پر پوسٹ کی شکل میں، جس میں انہوں نے یہ آگاہ کیا ہے کہ ایران کی طرف سے یہ ایک خوشائند اور تعمیری اقدام ہے، اور پاکستان کی بلا شبہ یہ کوششیں رنگ لے کر آ رہی ہیں، کیونکہ پاکستان مسلسل یہ عمل جاری رکھے ہوئے ہے امن کی بحالی کے حوالے سے، اور ایران جو کہ پاکستان کا دوست ملک نہ صرف پاکستان سے تشکر کا اظہار بارہا ماضی قریب اور ماضی بعید میں کرتا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ امریکہ بھی پاکستان کی کوششوں کا معترف ہے۔ تو پاکستان کا یہ مثبت کردار ایک قدم اور آگے بڑھتے ہوئے اس طرح سے سامنے آ رہا ہے کہ ایران نے پاکستانی کوششوں کا احترام کرتے ہوئے پاکستانی کوششوں کے نتیجے میں یہ جو اتفاق کیا ہے یہاں سے روزانہ 2 جہازوں کے گزرنے پر۔ اسی پر بات کریں گے سینئر صحافی سلیم بخاری صاحب سے۔ سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، ایران نے مزید 20 جہاز آبنائے ہرمز سے گزارنے پر اتفاق کر لیے، کیا کہیں گے اس پر آپ؟
دیکھیے پاکستان اور ایران کے تعلقات کے بارے میں تو میرے خیال سے کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بہت کلوز تعلقات ہیں، اور جو صورتحال اس خطے میں اس وقت ہے مشرق وسطیٰ میں، اور جس طرح کی پابندی اور جس طرح کی بندش ہے وہاں، اس میں 2 جہاز روزانہ کے اعتبار سے گزرنے دینا اور ٹوٹل 20 جہازوں کی اجازت دینا میرے خیال سے بہت بڑا جسچر ہے ایران کی طرف سے. اور پاکستان کے جو نائب وزیر اعظم ہیں اسحاق ڈار، انہوں نے اس کو اکنالج بھی کیا کہ یہ بہت ہی خوشائند اور تعمیری یعنی اقدام ہے. دیکھیے تھوڑا بہت جو اس وقت کوششیں ہو رہی ہیں ڈپلومیٹک لیول کے اوپر، اس کا کچھ نہ کچھ اثر اور کچھ نہ کچھ اثرات اس کے تو اب نظر آنے لگیں گے. میرے خیال سے اگر اس جنگ نے بند ہونا ہے جو اتنی خوفناک حد تک پھیل چکی ہے اب، تو پھر اس کا کوئی نہ کوئی حل جو ہے وہ ڈپلومیٹک راستے سے ہی نکلے گا. آپ جانتے ہیں کہ 3 ملکوں کے وزرائے خارجہ جو ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں. ترکی کے وزیر خارجہ آلریڈی پہنچ چکے ہیں. تو اسلام آباد از گوئنگ ٹو بی ہب آف ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی، اور سارے کا جو فوکس ہے وہ ایران جنگ پر ہے جو اسرائیل اور امریکہ نے مسلط کی ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کے جیسچر جو ہیں، جس طرح بھی یہ جہازوں کو گزرنے کی اجازت دی ہے، لیکن ان کے اوپر جو ہے وہ پاکستانی پرچم ہوگا. تو یہ پاکستان ایران کے تعلقات کی تو ایک مثال ضرور ہے، لیکن اصل مسئلہ جو ہے وہ اس سے بڑا ہے، اور وہ ہے جنگ کو روکنے کا. جنگ بندی کیسے ہوگی، کن ٹرمز پر ہوگی، امریکہ کی مرضی کے مطابق یا اس کے 15 پوائنٹس پر ہوگی یا ایران کے 5 پوائنٹس پر ہوگی. یہ ہے سب سے زیادہ سینسٹیو ایشو، اور اس کے لیے جیسا میں نے کہا اسلام آباد از گوئنگ ٹو بی دا ہب. اور اگر یہ طے ہو جاتا ہے کہ پاکستان ہی اس کی یعنی میزبانی کرے گا، تو پھر یہاں ہم دیکھیں گے کہ بڑے بڑے لیڈر بھی آئیں گے. جے ڈی وینس کو بھی آنا ہے، ویسٹ منگ ٹاپ کو بھی آنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں بڑے بڑے لیڈر بھی آئیں گے. بہت شکریہ سلیم بخاری صاحب اپنا قیمتی وقت 24 نیوز کو دینے کے لیے.